ایک بار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام مصر میں تھا، اس لیے وہاں شافعی لوگ زیادہ ہیں۔ جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی نے اپنے گھر والوں کو، ملنے جلنے والوں کو، دوست احباب کو اور دوسرے علماء اکرام کو ان کے آنے کی اطلاع دی۔ پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خاص اہتمام کیا اور لوگوں سے بتایا کہ حالانکہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافعی نے شاگردوں کو اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے وہ بھی حضرت امام شافعی کے عقیدے سے تھے، وہ بھی امام صاحب کے ساتھ استقبال کے لیے چلے آئے اور پھر بادشاہ کے ساتھ ان کے اراکین دولت بھی، وزیر اور امیر بھی آ گئے۔ وقت مقررہ پر حضرت امام احمد بن حنبل پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو لے کر گھر پہنچ گئے اور ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان یہ تھی کہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک اس طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کئی روز کے بھوکے ہیں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگ بہت تعجب میں ہو گئے۔ حضرت امام شافعی نے تو ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چھیمیں گوئیاں ہونے لگیں لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے رات کے وقت آرام کرنے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی کی بچیوں نے ایک مسلح بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجے کے لیے ڈیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھر کر پانی رکھ دیا تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس زمانے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ایک عام معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ بچائے کہ آج ہمارے زمانے میں یہ افسوسناک ماحول ہو گیا ہے کہ صبح 9-10 بجے اٹھنا ہمارا معمول بن چکا ہے۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافعی کی بچیاں اس کمرے میں آ گئیں تو وہاں دیکھا کہ پانی کا لوٹا ویسے کہ ویسا پانی سے بھرا رکھا ہوا ہے، نہ مسواک استعمال ہوئی، نہ ڈیلے، نہ پانی، سب کچھ جیسا تھا ویسا ہی رکھا ہوا ہے۔ اب ان کے دل میں یہ شبہ ہوا کہ شاید رات کو چونکہ زیادہ کھا لیا تھا اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی ہوگی۔ جب فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام احمد بن حنبل تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر رات کو انہوں نے کھانا بھی خوب کھایا اور رات کو ہم نے ان کے وضو اور استنجے کے لیے پانی اور ڈیلے رکھے تھے، وہ بھی استعمال نہیں ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ اب حضرت امام شافعی کو بھی تشویش ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھایا اور جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی گئی تھیں وہ بھی استعمال میں نہیں آئیں۔ کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ پیارے دوستوں، داستان پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آئندہ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے آل پر ضرور سلیکٹ کر لیں۔ حضرت امام احمد نے فرمایا کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے حلال اور پاک ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چکا چوند ہو رہا ہے، اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور پاک کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکے کھا لیا جائے، اس لیے کہ اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا ہے۔ اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا سکا کھا لیا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔
جہاں تک مجھ میں کھانے کی طاقت تھی میں کھاتا گیا، اور پھر حلال کھانے سے بدہضمی بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ ہضم ہو جاتا ہے اور اندر جا کر بدن کا حصہ بن جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدہضمی ہوئی اور نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا، وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدل گئی اور سونے کو اور آرام کرنے کی طبیعت ہی نہ چاہ رہی تھی۔ اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا، مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور تنوعی تھی کہ میری تھکان بالکل ختم ہو گئی اور سستی بھی ختم ہو گئی، اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی۔ لہٰذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن اور حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزر گئی۔ اس رات میں نے قرآن اور حدیث سے 100 مسائل نکالے، اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں بھی نہ آئے تھے اور نہ ان کی طرف کبھی خیال گیا تھا۔ لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن اور حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تمام مسائل کی تفصیل اور جواب میرے ذہن میں آتے چلے گئے، اور صبح تک میں مسائل میں کھویا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا۔ اس لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مسواک کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگو۔ حاصل یہ ہے کہ واقعی ہمارے اندر جو دین کا جذبہ اور دین کی طرف میلان نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دین حق ہے اور آخرت حق ہے اور ہمیں آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، پھر بھی دل اس طرف نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غذا میں مشتبہ غذا کا بڑا دخل ہے۔ اس لیے ہم حرام اور مشتبہ غذا سے بچنے کی کوشش کریں، خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی حرام اور مشتبہ غذا سے بچائیں۔ کسی کے پیٹ میں حرام اور مشتبہ غذا نہ جانے پائے، ورنہ اس کے بوال سے نہ بچ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال اور پاک روزی عطا فرمائے اور حرام غذا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، داستان پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آئندہ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے آل پر ضرور سلیکٹ کر لیں۔